الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها إن صلاتك سكن لهم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے میرا دل بھی چمکا دے کانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت بدوں پر بھی برسا دے بر والے بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکا تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ والے میری چشم عالم سے چھپ جانے والے میرا دل بھی چمکا دے
میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، کہ راستے میں ہیں جا بجا تھانے والے، کے راستے ہیں جا بجا تھانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمک والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمک والے۔ رب کریم کی حمد و ثنا حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار رسالت مآب میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد، انتہائی معزز و محتشم حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے جمعۃ المبارک کو ہم زکوٰۃ کے مسائل سماعت کر رہے تھے۔ مسائل پورے نہیں جان سکے کہ وقت نماز ہو گیا۔ میں نے وعدہ کیا تھا انشاءاللہ یہیں سے اگلے جمعہ کو شروع کریں گے۔ مجھے بھول گیا ہے شروع کہاں سے کرنا ہے، کوئی یاد کرائے میں کروں شروع انشاءاللہ۔ جی چلو اے تو میں دس گیا سی، اگلی گل سی۔ بہرحال میں وہیں سے دوبارہ شروع کر دیتا ہوں جہاں سے یہ بھائی ارشاد فرما رہے ہیں۔ نصاب کسے کہتے ہیں؟ یعنی سوال یہ ہے کہ کس بندے پر زکوٰۃ فرض ہے۔ یہ ایک سوال ہے، عام بندے کا ہو سکتا ہے، کسی کا بھی، کہ کون سا ایسا بندہ ہے جس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ سیدھا سا جواب یہ ہے جس کے پاس 1,04,000 روپے اسٹیٹ بینک کے نصاب کے مطابق، 1,13,400 روپے علماء کرام کے نصاب کے مطابق۔ اسٹیٹ بینک کا نصاب کیا ہے؟ 4,000، اور علماء کرام کا نصاب کیا ہے؟ 13,400 کچھ روپے بنتے ہیں۔ تو ہم اسٹیٹ بینک والا ہی لے لیں تو سیدھا سیدھا حساب یہ ہے جس کے پاس اتنا پیسہ ہو اس پر زکوٰۃ فرض ہے، جس کے پاس اتنا سونا ہو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، جس کے پاس اتنی چاندی ہو اس کے اوپر زکوٰۃ، جس کے پاس اتنا دکان میں مال پڑا ہوا ہے اس بندے کے اوپر زکوٰۃ۔ سوال سمجھ؟ 1,13,000 روپیہ جس کے پاس ہو اس پر زکوٰۃ فرض، اس مالیت کا سونا جس کے پاس اس پر زکوٰۃ فرض، اس مالیت کی چاندی جس کے پاس اس پر زکوٰۃ، اس مالیت کا دکان میں سامان پڑا ہوا ہے اس پر زکوٰۃ فرض۔ اب ہر اس بندے پر فرض نہیں ہے کہ جس کے پاس یہ ہے، اگر تو پیسہ ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ ہولان ہول ہو، سال گزر جائے۔ کیا گزر جائے؟ سال گزر جائے۔ سونا آپ کو پتہ ہے گھر میں رہتا ہے سارا سال، اس کے لیے بھی یہ شرط۔ چاندی بھی اگر کسی کے پاس پڑی ہے تو اس نے گھر میں رکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اسی طرح اگر کسی کی دکان ہے تو مال تجارت ہے تو دکان میں سارا سال سامان رہتا ہے، اس کے لیے یہ ضروری نہیں کہ اے مال چونکہ پچھلے سال ہے سی میرے کول، اس سال بھی لہٰذا میں ایدی دیاں گا، اے تے ہون لے آندہ ایدی نہیں دینی، یہ ضروری۔ ہم جب سال گزرے گا تو دکان میں دیکھیں گے جتنا مال پڑا ہے چاہے آج ہی کیوں نہیں آیا، یہی سمجھا جائے گا کہ اس کے اوپر سال گزر چکا ہے، ٹھیک ہو گیا جی۔ پچھلے سال رمضان میں پیسے تھے
شوال میں نے خرچ کر لیے، ذیقعد، ذوالحج، محرم، سفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، پیسہ رہا ہی نہیں ہے میرے کول، اگے پھر جمادی الاول پیسے آ گئے۔ اب میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ جناب میرے پاس تو 6 مہینے پیسے تھے ہی نہیں، تو وہ یہی سمجھا جائے گا جب سال کے شروع میں بھی تھے اور سال کے آخر میں بھی تھے، تو یہی سمجھا جائے گا کہ آپ کے پاس پورا سال یہ نصاب، یہ ہے نصاب۔ یہ کیا ہے؟ اس بندے پر زکوٰۃ فرض ہے جس کے پاس نصاب ہے۔ اس پر زکوٰۃ کیا ہے؟ فرض ہے جس کے پاس نصاب ہے۔ یہ نصاب کیسا ہونا چاہیے؟ یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک تو اس کے رہائش کا گھر نہیں ہونا چاہیے، دوسرا اس کے استعمال کی گاڑی نہیں ہونی چاہیے، تیسرا اس کے گھر میں استعمال ہونے والے جو برتن، بسترے، یہ پانڈے وغیرہ جو ہوتے ہیں یہ نہ ہوں، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ ضروریات زندگی ہیں۔ کپڑے جو پہننے کے لیے استعمال ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں ضرورت اصلیہ۔ ان کو کیا کہتے ہیں؟ یہ ایک مسئلہ اور ہے، وہ مجھے پاس کل پرسوں آیا ہے اور میں سن کے حیران رہ گیا۔ مسئلہ یہ ہے کہ ایک بندے کی دکان ہے تو وہ کہتا ہے جی میری ضرورت اصلی ہے کیونکہ اس کے بغیر تو میرا گزارا ہی کوئی نہیں ہے۔ اور میں کہ بھیا بہت سارے تاجر ایسے ہیں جن کی اپنی دکانیں، وہ مر گئے ہیں بیچارے، وہ بھی تو کاروبار کر رہے ہیں نا، کرایہ دے رہے ہیں، تو دکان ضرورت اصلی بات سمجھ آئی آپ کو؟ میں گھر کی بات کر رہا ہوں۔ یہ جو دکان ہوتی ہے یہ میری ضرورت اصلی نہیں ہے، چاہے اس کے اندر میں خود بھی کام کر رہا ہوں۔ یہ ضرورت اصلی سے زائد ہے۔ یہ بہت امپورٹنٹ مسئلہ ہے، اس کو سمجھیے ذرا۔ اسلام نے مجھے کہا ہے کہ جس چیز کی تو زکوٰۃ دے رہا ہے وہ کیا ہو؟ تیری ضرورت اصلیہ سے زیادہ ہو۔ ضرورت اصلیہ کیا ہے؟ جس گھر میں رہ رہا ہوں وہ، اس کے اندر جو سامان میں استعمال کرتا ہوں وہ، جس سواری پہ میں سوار ہو کے آتا جاتا ہوں وہ، جن کپڑوں کو میں استعمال کرتا ہوں، یہ چیزیں میری کیا ہیں؟ ضروریات اصلیہ ہیں۔ ان کے بغیر انسان کی زندگی کا تصور نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ ایک مسئلہ اور ہے، ایک بندے کے پاس 6 گاڑیاں ہیں مختلف برانڈ کی، ہفتے میں 7 دن ہوتے ہیں، چلو 7 لگا لیں، ایک دن کوئی اور گاڑی، دوسرے دن کوئی اور گاڑی، تیسرے دن کوئی اور گاڑی، چوتھے 5ویں دن کوئی اور گاڑی، تو بھئی ضرورت اصلیہ ایک ہے۔ ضرورت اصلیہ ایک گاڑی کی آپ کو اجازت ہے، جون سی مرضی رکھ لیں، چاہے آپ سب سے زیادہ قیمت والی گاڑی کہیں کہ یہ میری کیا ہے؟ ضرورت ہے۔ باقیوں کی زکوٰۃ آپ کو دینی پڑے گی، باقیوں کی زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ ایک مسئلہ اور ہے، وہ یہ ہے کہ ایک ہی گھر ہے، حالانکہ گھر کیا ہے؟ میرا ضرورت ہے۔ یہ شہروں میں ہوتا ہے کہ اس کے 4-5 پورشن ہیں، خود میں ایک میں رہ رہا ہوں، باقی 4-5 میں نے کیا کیے ہوئے ہیں؟ سال بھر جو ان کا کرایہ آتا ہے ان پر بھی زکوٰۃ ہے، کیونکہ وہ میری ضرورت اصلیہ نہیں ہے ضرورت اصلیہ، تبھی تو میں نے رینٹ پہ دیے ہوئے ہیں۔ وہی اگر میری ضرورت ان سے پوری ہو رہی ہوتی تو میں نے رینٹ پہ دینے تھے؟ نہیں دینے تھے نا۔ تو جو چیز کو میں نے رینٹ آؤٹ کیا ہوا ہے اس چیز کو بھی میں ضرورت اصلیہ سے کیا کر دوں گا؟ خارج کر دوں گا کہ یہ میری ضرورت اصلیہ نہیں ہے۔ اسی طرح ٹرانسپورٹر حضرات جو ہیں ان کی گاڑیاں کرائے پہ چلتی ہیں، حالانکہ گاڑی کیا ہے؟ ضرورت ہے ایک گاڑی، ٹھیک ہو گیا، وہ چاہے جتنی مرضی بڑی ہو، اس کی قید نہیں ہے۔ لیکن جو رینٹ پہ چل رہی ہیں گاڑیاں ان کی مالیت پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ اسی طرح جن پورشن کو آپ نے کرائے پہ دیا ہوا ہے ان کی مالیت پر زکوٰۃ، اسی طرح وہ دکانیں جن کو آپ نے کرائے پہ دیا ہوا ہے ان کی مالیت پر زکوٰۃ نہیں ہے، ان کی آمدن پر زکوٰۃ ہے۔ ان کی کیا ہے؟ مثال کے طور پر ایک دکان 5 کروڑ کی ہے، کرایہ اس کا آتا ہے 1 لاکھ روپیہ مہینے کا، تو سال میں کتنا آیا؟ 12 لاکھ پہ زکوٰۃ ہے، 5 کروڑ پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ یعنی اس کی آمدن پہ زکوٰۃ ہے، اس کی مالیت پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اسی طرح جن پورشن کو آپ نے کرائے پہ چڑھایا ہوا ہے اس پورشن کی مالیت پر زکوٰۃ
اس کی آمدن پر زکوٰۃ ہے. ٹھیک ہو گیا جی. جن گاڑیوں کو آپ نے روڈ پہ ڈالا ہوا ہے چلانے کے لیے، کرائے کے لیے، ان کی مالیت پر زکوٰۃ نہیں ہے، ان کی آمدن پر زکوٰۃ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ سامان تجارت ہے. یہ کیا ہے؟ سامان تجارت ہے. تو سامان تجارت پر کیا ہوتی ہے؟ زکوٰۃ ہوتی ہے. آپ کو پتہ ہے. تو ایک مرتبہ تو اس کی زکوٰۃ ہو گئی. اب ہر سال گاڑی کی زکوٰۃ نہیں دیں گے ہم اس کی مالیت کی زکوٰۃ دیں گے. بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ تو یہاں پر تھے ہم جی. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات میں نے کی تھی، وہ یہ تھی، اللہ اکبر، کسی نے قرض دیا ہوا ہے کسی کو، کسی نے کسی کو قرض دیا ہوا ہے، اس کی بھی زکوٰۃ دینی ہے مجھے، چاہے لانگ ٹرم دیا ہوا ہے چاہے شارٹ ٹرم دیا ہوا ہے. یہ کاروباری حضرات بیٹھے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ لانگ ٹرم کیا ہوتا ہے اور شارٹ ٹرم کیا ہوتی ہے. شارٹ ٹرم یہ ہوتی ہے کہ مہینے ڈیڑھ میں آ جانا ہے اس نے. لانگ ٹرم یہ ہوتی ہے کہ آہستہ آہستہ جدوں تیرا دل کرے تو دندہ آئیں. ٹھیک ہے جی. تو اب جناب کوئی قید نہیں ہوتی اس کی کہ کب دینے ہیں، سال بعد دینے ہیں، 2 سال بعد. میعاد ہو سکتی ہے 10 سال کی، ہو سکتی ہے 5 سال کی بھی ہو سکتی ہے، 50 سال کی بھی ایسے ہوتی ہیں ڈیلیں ہماری، 20 سال کی ہوتی ہیں، 50 سال کی ڈیلیں ہوتی ہیں. تو جو قرض ہم نے کسی کو دیا ہوا ہے اس کی زکوٰۃ ہم پر ہے، پیسہ ہمارا ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہم نے جناب فلاں کو جمع کرایا ہو تو زکوٰۃ وہی دے گا. نہیں، پیسہ میرا ہے، ملکیت اس کو میں نے کیا دیا ہوا ہے؟ قرض دیا ہوا ہے. تو اس کو بھی میں اپنے نصاب میں کیا کروں گا؟ وہ قرض جو میں نے دیا ہوا ہے، وہ قرض جو میں نے دیا ہوا ہے اس کو بھی میں کیا کروں گا؟ اپنے نصاب میں شامل کروں گا. ٹھیک ہو گیا جی. اسی طرح میں نے اگر کسی چیز کی کوئی انشورنس کروائی ہوئی ہے، گاڑی ہو گئی، گھر ہو گیا، آج کل تو بندوں کی بھی ہو رہی ہے میں نے سنا ہے. انشورنس اگرچہ اسلام میں جائز نہیں ہے لیکن پیسے تو آپ کے ہیں نا. تو جتنی قسطیں آپ اس کی جمع کرا چکے ہیں جس ریشو میں، وہ بھی آپ کو نصاب میں کیا کرنی ہے. اسی طرح ایک اور مسئلہ ہے، وہ ہے کمیٹی کا. ہم کمیٹی ڈال لیتے ہیں، کمیٹی چھوٹی بھی ہوتی ہے کمیٹی اور بہت بڑی بھی ہوتی ہے. سیزن میں آپ ڈالتے ہوں گے، دکانداروں کو پتہ ہے کہ بڑیاں کمیٹیاں کیا ہوتی ہیں. تو بھائی چاہے آپ کی کمیٹی نکل آئی یا نہیں نکلی، اس سے سروکار زکوٰۃ میں ان قسطوں کی دوں گا جو میں جمع کرا چکا ہوں. ایسا ہوتا ہے کہ میں نے ایک ہی قسط جمع کرائی، اگلی پہ میری کمیٹی نکل آئی، اور جو نکلی ہے وہ 50 لاکھ ہے. جو نکلی ہے وہ کیا ہے؟ اب بندہ کہتا ہے یار اس پہ 50 لاکھ پہ کیسے زکوٰۃ نہیں ہے 50 لاکھ پہ. بھائی آپ نے جو 50,000 دیا ہوا ہے آپ اس کو نصاب میں کیا کریں گے؟ باقی کیوں نہیں کر رہے؟ اس لیے کہ یہ باقی آہستہ آہستہ کر کے میں نے واپس کرنے ہیں، بطور قرض ہے یہ میرے پاس. یہ کیا؟ یہ بطور قرض ہے یہ تو آہستہ آہستہ کر کے میں نے کیا کرنے ہیں؟ واپس کرنے ہیں. تو کمیٹی چاہے نکل آئی ہو چاہے نہ نکلی ہو، ان قسطوں پر میں زکوٰۃ دوں گا جو میں کیا کر چکا ہوں؟ دے چکا ہوں. ٹھیک ہو گیا جی. جتنی کمیٹی میرے پاس آئی ہے سب پر زکوٰۃ نہیں ہے. جو قسطیں میں جمع کرا چکا ہوں، وہ 1 ہو، وہ 10 ہوں، وہ 101 ہو، جتنی میں جمع کرا چکا ہوں ان سب کو میں نصاب میں کیا کروں گا؟ شامل کروں گا. ٹھیک ہو گیا جی. اللہ اکبر. اب اس کے بعد مسئلہ ایک اور ہے، وہ یہ ہے کہ میں نے ایک دکان لی، میں نے ایک دکان کا میں نے دیا 50 لاکھ روپیہ ایڈوانس. کیا دیا ہے میں نے؟ ایڈوانس دیا ہے. اس میں کاروبار کر رہا ہوں. اب مال تجارت کی تو میں نے زکوٰۃ دینی ہی دینی ہے. ٹھیک ہے، چاہے میری اپنی دکان میں پڑا ہے یا میں کرائے کی دکان میں بیٹھا ہوں، دونوں صورتوں میں جو اندر سامان پڑا ہے اس کی زکوٰۃ میں نے دینی ہی دینی ہے. لیکن جو میں نے ایڈوانس دیا ہوا ہے وہ بھی تو میرا ہی اثاثہ ہے نا. میں آج دکان چھوڑ دوں مجھے آج مل جائے گا، میں 10 سال بعد چھوڑوں گا مجھے 10 سال بعد ملے گا، میں 100 سال بعد چھوڑوں تو مجھے 100 سال بعد ملے گا. تو یہی سمجھا جائے گا بھیا وہ جو 50 لاکھ ہے وہ میرے پاس ہی پڑا ہے، لہٰذا اس کی بھی زکوٰۃ مجھے. بالکل یہی مسئلہ اس کے ساتھ ہے جس بندے نے گھر کرائے پہ لیا ہوا ہے. ٹھیک ہے جی. ایسا ہوتا ہے نا کہ گھر میں کیا ہوتا ہے؟ ایڈوانس دینا پڑتا ہے. بعض جگہ پہ تھوڑا سا ایڈوانس ہوتا ہے، 1-2 کرائے کا ایڈوانس ہوتا ہے، اور بعض جگہ پہ
مکان کی مالیت سے بھی زیادہ کا ایڈوانس ہوتا ہے. وہ کرایہ دار بیچارہ پریشان ہو جاتا ہے, یار انہیں پیسے میرے کو میں اپنا لے لینا سی, تیرے کو ضرور کرایہ تے لینا سی ہیں. وہ اتنا ایڈوانس مانگ لیتے ہیں کہ بندہ سن کے ہی پریشان ہو جاتا ہے کہ میں کی کرا, میں لے رہے ہیں, خرید رہے ہیں کہ کرایے تے رہ رہے ہیں. ایک دو کرائے کی تو بات چلیں ٹھیک ہے, بات سمجھ میں آتی ہے کہ بطور انشورنس گارنٹی کے طور پر آپ کے پاس ایک دو کرایہ ہونا چاہیے, لیکن اتنا کرایہ, اتنا ایڈوانس, یہ ہے بھی ویسے ظلم ہے, نہیں کرنا چاہیے. جو لوگ گھر کرائے پہ دیتے ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ صرف ایک یا دو کرایہ آپ کیا کر سکتے ہیں, ایڈوانس رکھ سکتے ہیں. اس بیچارے نے مجبوری کے تحت آپ سے گھر لیا ہے, کوئی شوق سے نہیں آتا. تو کرائے کے مکان پہ کوئی شوق سے جاتا ہے؟ مجبوریاں ہی ہوتی ہیں نا. جو ہاں شوقیہ بھی ہوتے ہیں بعض لوگ. میں مثال دیتا ہوں, اب بندے نے مری کا ٹور کرنا ہے, وہ کہندا جناب میں کتے ہوٹلاں تے رہندا رہاں گا, گھر کرائے تے لے لینے ہیں. ایسا بھی ہوتا ہے, ایسا بھی شوقیہ بھی ہوتا ہے, لیکن اکثریت جو ہے وہ کس کی ہے؟ مجبوروں کی ہے. تو مجبوروں کی مجبوری سے فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے, بلکہ ان کو جتنا ہو سکے ریلیف دینا چاہیے. اللہ اکبر کبیرہ. بات سمجھ آ گئی؟ اب ایک مسئلہ اور ہے, وہ یہ ہے کہ میں نے کسی سے قرض لیا ہوا ہے. میں خود دکاندار ہوں, تاجر ہوں, تجارت کرتا ہوں, لیکن میں نے کسی سے قرض لیا ہوا ہے. تو جب میں حساب کتاب لگا رہا ہوں کہ میرے پاس کرایہ اتنا آتا ہے, میری دکان میں مال اتنا پڑا ہوا ہے, میں نے فلاں بندے کو ایڈوانس اتنا دیا ہوا ہے, فلاں سے میں نے لینا اتنا ہے, جب میں ٹوٹل کر بیٹھا تو یہ بنا 20 لاکھ. ٹھیک ہو گیا جی. اب میں نے یہ دیکھا کہ میں نے دینا کس کا کیا ہے, تو میں دیکھنے بیٹھا تو جناب میں نے 18 لاکھ تو لوگوں کا دینا ہے, تو بھیا 2 لاکھ کی زکوٰۃ دینی ہے. کس کی دینی ہے؟ صرف 2 لاکھ کی زکوٰۃ دینی ہے. اچھا جی, اللہ اکبر. ایک مسئلہ بہت اہم ہے, یہ مسئلہ آپ سارے سمجھ کر جائیں. وہ ہے بیوی سے متعلق. کس سے متعلق ہے؟ بوقت نکاح بندے نے اگر بیوی کا حق مہر ادا کر دیا ہوا ہے تو زکوٰۃ ادا کرنا زیورات پر بیوی کی ذمہ داری ہے, مرد کی ذمہ داری نہیں ہے. کیا سنا ہے؟ جب میرا نکاح ہو رہا تھا, حق مہر کی جو رقم طے ہوئی تھی وہ میں نے دے دی, اپنی بیوی کو دے دی ہے. تو اب جو اس کے پاس سونا چاندی پیسہ پوسا جو کچھ بھی ہے, اس کی زکوٰۃ دینے کی وہ خود کیا ہے؟ ذمہ دار ہے. میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں. بات سمجھ آ گئی؟ اگر میں نے اس کی حق مہر نہیں ادا کی تو بھیا جب حج فرض مجھ پر ہوگا تو میری بیوی پر بھی ہو جائے گا. جب زکوٰۃ فرض میرے اوپر ہوگی تو میری بیوی پر بھی ہو جائے گی. جب قربانی میرے اوپر فرض ہوگی تو میری بیوی پر بھی فرض ہو جائے گی. کیوں؟ اس لیے کہ میں اس کا حق کبھی تک ادا نہیں کر سکا. وہ چاہے 1 روپیہ تھا, میں نے سنا ہے کبھی کسی زمانے میں 21 روپے بھی ہوتا تھا. آج کل بھی لوگ کہتے ہیں جی 21 روپے شری مار لکھ دو. میں کہ کاکا 21 روپے دی تے اج ماچس نہیں ملتی ہے, تو بڈھی لین ٹریا 21 روپے چ. خدا دا خوف کرو بھائی. یہ بات ذہن میں رکھیے گا, شریعت نے کم از کم حق مہر کی مقدار مقرر کی ہے, زیادہ کی کوئی حد ہے ہی نہیں ہے. چاہے آپ جتنی مرضی دے سکتے ہیں دیں, کم از کم کی حد ہے. وہ کیا ہے؟ 10 گرام چاندی. کیا ہے؟ 10 گرام چاندی سے کم نہیں ہوگی. اب اس کی قیمت آپ مارکیٹ سے پوچھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا یہ تقریباً کوئی 6-7 ہزار روپے کی بنتی ہے. اور اب ہیں ایسے ہی ہے نا جی, 6,000 روپیہ بنتی ہے. اور نکاح پڑھانے کے لیے ہم جاتے ہیں تو ہمیں کہتے ہیں جی 5,000 لکھ لو. اور بھیا کم از کم تو پورا کر. نہیں سمجھے؟ ہمیں بھی گناہ گار کر رہے تو 5,000 لکھوا. اور سب سے بڑی جہالت یہ, لڑکی کا باپ بھی کہتا ہو جی لکھ دو. یہ کسی پہ احسان ہے؟ میں بتا رہا ہوں, ہم سارے بچوں والے ہیں, بچے بھی ہیں ہمارے, بچیاں بھی ہیں ہماری. تو بھیا ہم نے کرنا ہے شریعت کو فالو, بندوں کو نہیں دیکھنا. کس کو کرنا ہے؟ شریعت کے تابع ہیں نا ہم بندوں کے پیچھے نہیں ہیں. تو جب بھی ہمیں کوئی کہتا ہے 5,000 لکھ لو تو اسے بتائیں کہ نہیں بھیا 5 نہیں لکھا جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ شریعت بتا گئی ہے کم سے کم کیا ہوگا.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے کہ کم سے کم کیا ہوگا، زیادہ کی حد کوئی نہیں ہے۔ آپ کم از کم اس مقدار پر تو آئیں جو شریعت نے کم سے کم رکھی ہے، تو زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے۔ مطلب 5 کروڑ بھی لکھا جا سکتا ہے، 5 ارب بھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زکوٰۃ پتہ کیا ہے؟ آپ سبحان اللہ کہیں میں بتاؤں؟ وہ جو تھی نا جن کو حضرت حبشی نے آپ کے نکاح میں دیا تھا، کیا نام تھا اس ام المومنین کا؟ آپ سارے میری طرح کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک ایسی بھی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نکاح میں خود موجود نہیں تھے۔ نکاح آپ کا ہے، آپ خود موجود نہیں تھے، اور وہ عورت جن سے نکاح ہو رہا تھا وہ حبشہ میں تھی، اور حبشہ کے بادشاہ نے آپ کا نکاح کروایا، اور گواہ بھی آپ کے ہی 2 وزیر تھے، ایک وہ خود اور 2 اس کے وزیر۔ تو رسول اللہ کا نکاح پڑھایا اور 52,000 دینار حق مہر دیا ہے۔ کتنا؟ 52,000 دینار۔ آج بھی اگر تسی کرنسی دا پتہ کرن جاؤ گے تو دینار سب تو مہنگا ہے۔ یہ اس وقت کی بات ہے۔ اس نے دیا، کس نے؟ وہ جو حبشہ کا حکمران تھا نجاشی، اس نے دیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے خود، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ اتنا حق مہر دیا گیا ہے، آپ نے انکار نہیں کیا، برقرار رکھا اسے۔ یہ نہیں کہا کہ میں نہیں دے سکتا، جب ادا ہو چکا ہے ٹھیک، تو کم سے کم کی مقدار کیا ہے؟ 10 گرام چاندی، زیادہ سے زیادہ کی حد نہیں ہے، جتنی مرضی دے سکتے ہو اپنی استطاعت کے مطابق دو۔ بہرحال میں کہیں اور چل پڑا ہوں۔ مسئلہ یہ سمجھا رہا تھا کہ اگر میں نے حق مہر دیا ہوا ہے تو بیوی کی زکوٰۃ کا ذمہ دار میں نہیں ہوں، اور اگر میں نے نہیں دیا ہوا حق مہر تو اس کی زکوٰۃ کا ذمہ دار میں ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا حق میرے پاس ابھی موجود ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ یہ تو ہو گیا مسئلے کی بات۔ ایک اور مسئلہ ہے، وہ یہ ہے کہ میں خامند بھی ہوں۔ میں کیا ہوں؟ خامند کے اوپر لازم ہے کہ بیوی کو اسلام کی تربیت کرے، اس کے احکامات سکھائے، بتائے۔ میں بیوی کو یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ تیرے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، زکوٰۃ نکال۔ اگر میں حق مہر اس کو ادا کر چکا ہوا ہوں تو کیا کہہ سکتا ہوں؟ جی آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، زکوٰۃ نکالو۔ اگوں بیوی کہہ دیں دیے چاند دیا ٹوٹیا پیسے ایت کی ہے کوئی نہیں، تو تو کر دینا میرے، تو پھر کرنی پائے گی جی۔ پھر آپ کر سکتے ہیں، اس کی طرف سے اجازت آپ کو مل جاتی ہے، تو آپ پابند ہیں اس بات کے کہ آپ بیوی کو تبلیغ کریں، اسے مجبور کریں کہ وہ اپنے مال سے کیا کرے؟ زکوٰۃ نکالے۔ یہ تو ہوگی نصاب کی بات۔ اگلا مسئلہ جو ہے وہ انتہائی اہم ہے، وہ یہ ہے جناب زکوٰۃ دینی کنوں ہے؟ زکوٰۃ میں نے نکال دی، ہر چیز پر میں نے زکوٰۃ نکالی، 2.5% نکال کے میں نے ایک سائڈ پہ رکھ لی۔ نیت میری یہی تھی کہ یہ مال زکوٰۃ ہے، یہ نیت ہونا بھی شرط ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا، کیونکہ نیت کے بغیر کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ نیت ہونی چاہیے اسی وقت جب آپ نکال رہے ہیں، اس وقت نیت کا اعتبار ہے۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں، ایک بندہ سال پورا پیسے دیندہ رہا جناب، دیندہ رہا، اللہ دے رستے تے، اللہ دے رستے تے، اللہ دے رستے تے۔ سال جدوں گزر گیا وہ کہندا جی اے تے میں زکوٰۃ دے دیتے، ادوں نیت کوئی نہیں سی، ادوں یہی نیت سی کہ اللہ کے راستے پر۔ اب جب زکوٰۃ دینی پڑی تو پتہ چلا جی زکوٰۃ تو 10 لاکھ نکلے گی، چلو جڑے سال پورے کیتے سی وہ بھی کی کر دے وچ شامل کر دیں، نہیں اب نہیں۔ اس وقت اگر یہ کر لیتا کہ ہاں جی یہ میں زکوٰۃ سے دے رہا ہوں، لکھتا جاتا کہ میں اتنے زکوٰۃ کے پیسے دے چکا ہوں، تو زکوٰۃ ادا ہو جاتی۔ جب نکالی تھی تب اس کی نیت تھی، ٹھیک ہے۔ اب جب سال گزر گیا، اب دیکھ کے بعد میں کہتا ہے جی میں کیا کر رہا ہوں؟ زکوٰۃ کی نیت کر رہا ہوں، تو یہ ٹھیک نہیں ہے، لہٰذا زکوٰۃ دوبارہ اسے دینی پڑے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت نیت کوئی نہیں تھی، اس وقت اس کی انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے، تو نیت تھی نہیں، لہٰذا عمل ہوا نہیں۔ جو کچھ آپ نے کیا ہے وہ نفلی صدقہ ہے آپ کا، یہ فرض کا مسئلہ ہے۔ اچھا جی، ہمارے یہاں عام طور پر
جب ہم زکوٰۃ نکال لیتے ہیں تو بہت جلدی، میں نے کل بھی یہ مسئلہ بتایا تھا، ڈھونڈتے ہیں کہ بیوہ کہاں ہے۔ کیا ڈھونڈتے ہیں؟ بیوہ کہاں ہے، یہ ڈھونڈتے ہیں ہم۔ پہلے تو ہماری بیویوں کو پتہ ہوتا ہے، وہ سال پورا ہونے تو پہلے ہی پیچھے لگ جلتے ہیں، فلاں بیوہ نو کیسی زکوٰۃ دینی ہے، ہاں جی۔ جدوں بھی کوئی گل ہوئے گی نا کوئی خرچ کرن دی تو وہ حاج صاحب دے کانے پا دے گی اسی فلاں بیوہ نو کی دینا ہے۔ اور بیوہ پیچھے پوش کردی رہندی ہے نا جی میاں نو کہنا ذرا میرے حل، تو میاں صاحب نو روزانہ رات نو دسترخوان تے اے گل سنن نو ملدی ہے کہ ایت کی اسی زکوٰۃ فلاں تے فلاں یتیم نو دینی ہے۔ بھائی میرے، میں قرآن پاک کی آیت پڑھنے لگا ہوں، میں اس کا ترجمہ آپ کو چھوٹا چھوٹا سا کر دیتا ہوں۔ زکوٰۃ کے 8 مصارف قرآن نے بیان کیے۔ کتنے؟ یعنی 8 ایسے افراد ہیں جن کو میں زکوٰۃ، ان میں نہ یتیم کا تذکرہ ہے نہ بیوہ کا تذکرہ ہے۔ ہوئی حیرانی؟ حیران ہوئی ہے نا کہ نہیں ہوئے؟ میں زکوٰۃ کے کتنے مصارف پڑھ رہا ہوں؟ کہاں سے؟ ہاں جی، سورہ توبہ ہے، آیت نمبر ہے 84۔ آیت نمبر کون سی ہے؟ کس کی؟ سورہ توبہ کی۔ اور ایک منٹ میں دیکھ لوں، 84 ہے نا؟ نہیں جی 84 نہیں ہے، 59 ہے، 5 اور 9، 59 آیت۔ کون سی آیت ہے؟ سورہ توبہ ہے، پارہ نمبر 10 ہے، آیت نمبر، اللہ فرماتا ہے انما صدقات للفقراء، صدقات یہاں زکوٰۃ کے معنی میں ہے۔ یہ صدقہ کس کے معنی میں ہے؟ زکوٰۃ کے معنی میں۔ زکوٰۃ فقیر کے لیے ہے۔ زکوٰۃ کس کے لیے ہے؟ فقیر وہ بندہ ہوتا ہے جس کے پاس نصاب کی مالیت نہ ہو، جس کے پاس مالیت نصاب، اسے کیا کہتے ہیں؟ فقیر۔ نمبر 2 والمسکین، مسکین کے لیے ہے۔ مسکین وہ ہوتا ہے جس کے پاس نصاب تو دور کچھ بھی نہ ہو، جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، اسے کیا کہتے ہیں؟ نمبر 3 عاملین، زکوٰۃ کے محکمے میں کام کرنے والا۔ ظاہری بات ہے میں اس کو زکوٰۃ دوں گا تو آگے جا کے جمع کرائے گا نا، جب میں نے اس کو دینی نہیں ہے وہ کہاں جمع کرائے گا جا کے بیت المال میں ہے؟ تو نمبر 3 ہے زکوٰۃ کے محکمے میں سمجھ آ گئی؟ تسی بس اینا غور کرنے کہ کتنے بیوہ دا ذکر تے نہیں آندا یا کتنے یتیم دا تذکرہ تے نہیں آندا، میں قرآن سیدھا سیدھا پڑھ رہا ہوں، کوئی ٹینشن والی گل نہیں ہے۔ والمؤلفۃ قلوب، اسلام میں داخل ہونے والے کا دل رکھنے کے لیے۔ نیا نیا بندہ مسلمان ہوا، اس کا دل اسلام میں لگانے کے لیے اسلام کہتا ہے اس کو زکوٰۃ دو۔ لیکن حضرت عمر کا زمانہ جب آیا نا، آپ نے فرمایا اب نیو مسلم کو زکوٰۃ نہیں دی جائے گی، اب اسلام میں نئے داخل ہونے والے کو زکوٰۃ۔ پوچھا گیا جناب رسول اللہ نے دیتی، حضرت ابوبکر نے دیتی، تو تواڈے دور وچ بھی کچھ عرصہ تسی دیندے رہے ہو تے ہن کیوں منع؟ فرمایا جدوں رسول اللہ نے دیتی ادوں اسلام نو بندیاں دی ضرورت سی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ آکھو نا۔ جدوں رسول اللہ نے دیتی ادوں اسلام نو بندیاں دی ضرورت سی، جدوں صدیق اکبر دیندے رہے ادوں بھی اسلام نو بندیاں دی ضرورت سی، جدوں میں دیتی ادوں بھی اسلام نو بندیاں دی ضرورت سی۔ ہن اللہ نے اسلام نو عزت دے دیتی ہے، ہن آ گئی اسلام کول عزت، جدا دل کردہ آوے جدا دل کردہ نہ آوے۔ لہذا پیسے دے کے کسی نو مسلمان ہون نہیں کیتا جائے گا، جدا دل کردہ آوے، جنوں اسلام دی لوڑ ہے۔ ہون اسلام نو بندیاں دی لوڑ کوئی نہیں۔ اے جڑے اسی اج کل دے نام نہاد مسلمان، حضرت عمر دا فرمان ساڈے واسطے بھی ہے، سانو اسلام دی لوڑ ہے، اسلام نو ساڈی لوڑ مت تسی سمجھو کہ اسی اسلام لیا کے کوئی احسان کری بیٹھے ہاں، نہیں۔ حضرت عمر پہلے اعلان کر گئے، اور رسول اللہ دی وہ دعا یاد کرو، آپ نے منگیا سی اللہ کو، اللہم اعز الاسلام بے عمر ابن الخطاب او بے عمر ابن الحشام، اے اللہ یا تو عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کو عزت دے یا عمر بن حشام کے ذریعے اسلام کو عزت دے۔ بندے دو نے، جیڑا مرضی تو دے دے میں۔ ادھروں رسول اللہ نے منگیا دعا،
ادھروں حضرت عمر فاروق اس دروازہ دار ارکم تے پہنچ گئے، تلوار ہاتھ چے، تلوار ہے۔ بہرحال میں کہیں اور چلا جاؤں گا، یہ واقعہ میں پھر کبھی سناؤں گا۔ بہرحال یہ بھی کیا کر دیا گیا حضرت عمر کے زمانے سے؟ کتنے رہ گئے؟ فقیر، مسکین، عاملین زکوٰۃ، 3 رہ گئے، چوتھا ختم ہو گیا نا، کینسل کر دیا گیا، ٹھیک ہو گیا۔ وفر رقاب، ایک بندے نے غلام ہے کسی دا، آقا نے انہوں کیا 5 لاکھ روپیہ دے تنو آزاد کر دیاں گا۔ بھئی غلام کی کمائی مالک کی ہوتی ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا، شرعی مسئلہ ہے۔ غلام کی کمائی کس کی ہوتی ہے؟ مالک کی ہوتی ہے، غلام اسے نہیں لے جا سکتا، اپنے لیے استعمال نہیں کر سکتا، مالک کہے تو سارے کر لے۔ غلام کی کمائی کس کی ہوتی ہے؟ لہٰذا وہ خود دہاڑی کر کے لائے گا بھی تو وہ تو مالک کی ہے، مالک اسے کہہ رہا ہے تو مجھے 5 لاکھ روپیہ دے، اسلام کہتا ہے انہوں آزاد کرانا ہے، زکوٰۃ دیو، اسے کیا کروانا ہے؟ تم زکوٰۃ دے دو، یہ آزاد ہو جائے گا مالک کو پیسے دے کے۔ یہ بھی غلامی ختم ہو گئی نا، یہ تو رسول اللہ کے زمانے سے ہی ختم ہو گئی، اللہ کے حبیب کے زمانے سے کیا ہو گئی؟ ختم ہو گئی۔ جو رہندی سہندی سی انہوں حضرت عمر نے ختم کر دیتا، فرمایا آج کے بعد کوئی کسی کا غلام نہیں ہے، آج کے بعد کوئی کسی کا غلام نہیں ہے۔ اگر کوئی مالک ہونے کا دعویٰ کرے کہ تو میرا غلام ہے اور میں تیرا، اس کا نام عمر کو بتاؤ، عمر خود ہی مل لے گا اسے، اس کا نام عمر کو بتاؤ، عمر خود ہی اس سے کیا کر لے گا؟ مل لے گا، کیسے کیا کرنا ہے، کون مالک ہے، ٹھیک ہو گیا جی۔ یہ بھی کیا ہو گیا؟ پہلے 3 رہ گئے، بلکہ تیسرا بھی ختم ہو گیا، عاملین زکوٰۃ بھی، کیونکہ آج کل حکومت زکوٰۃ لینڈ نہیں آندی، وہ تے اکاؤنٹ جن دی بھی کھڑی ہے، جیڑے بھی آئے نے آئیو، جیڑے بھی کھڑے نے آئیو بھائی، چاہے تسی دینی ہے یا نہیں دینی، اسی لینی ہے جی، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تم دے چکے ہو، تم نے دینی ہے، تم نے نہیں دینی، تمہیں سال ہوا یا نہیں ہوا، یکم رمضان کو تمہارے اکاؤنٹ میں کھڑے ہیں، ہم نے کاٹ لینے، تم جانو تمہارا مال جانے، ہم نے زکوٰۃ کا میسج آپ کو بھیج دینا، جناب اتنی آپ کی زکوٰۃ کٹ گئی ہے، ٹھیک ہو گیا جی۔ آج کل تو یہ سسٹم ہے، آج کل عاملین زکوٰۃ والا بھی کام، کتنے بچ گئے؟ فقیر تھے، ٹھیک ہو گیا جی، باقی 3 ختم ہو گئے۔ چوتھا والغارمین، بندے کے اوپر قرض چڑھ گیا، بندے کے اوپر کیا چڑھ گیا؟ قرض چڑھ گیا، نیت یہ تھی کہ آہستہ آہستہ میں ادا، لیکن پھر مہنگائی ہو گئی، پیٹرول 272 روپے تے چلا گیا جی، ڈالر 300 نو چھون لگ گیا، اسحاق ڈار پھر واپس آ گیا نا، کہ پی ڈی ایم ساری اکٹھی ہو گئی، انہیں بیچارے تے سوچیا سی کہ دکان تے کام ایویں چلتا رہے گا، لیکن جو مہنگائی ہوئی، بندے دی قوت خرید کی ہو گئی، ختم ہو گئی، دکان چلنی وہ دے نال بمشکل گزارا ہونا شروع ہو گیا، ٹھیک ہن سمجھ نہیں آندی یار، اس بندے نال وعدہ بھی کیتا سی تینوں جناب عید تے پیسے، پر عید تے کتھوں دیاں گے، عید تے اپنے کول بھی شاید مشکل نال ہون، ہسن والی گل نہیں، میں مسئلہ سمجھا رہا تے اج دے زمانے سمجھا رہا تاکہ تانوں سمجھ آ جاوے جی، یہ حالات تو سبھی کو سمجھ آ رہے ہیں نا، تو میں نے اس لیے آج کے حالات پہ رکھا ہے اس کو، تاکہ آپ کو سمجھنے میں کیا ہو جائے، آسانی ہو جائے، وگرنہ کسی پہ تنقید کرنا میرا کام ہے نہیں، کہا ہے میرا کام کیوں نہیں ہے، میں پاکستان کا شہری نہیں ہوں، ہاں ممبر پہ بیٹھ کے کرنا میرا کام نہیں ہے، نیچے اتر کے کام ہے میرا، ٹھیک ہے، یہ مسئلہ سمجھانے کے لیے تھا جی، ٹھیک ہو گیا جی۔ کیا قرضہ اس نے پکڑا تھا، اس نے سمجھا تھا حالات ایسے ہی سموتھلی کیا ہوتے رہیں گے، چلتے رہیں گے تو میں قرض اتار لوں گا، لیکن مہنگائی اتنی ہو گئی کہ کھانا پینا 2 بار ہو گیا، کام ہے کوئی نہیں، دکان تو کھلی ہے پر گاہک آئے گا تو سامان لے کے جائے گا نا، اور گاہک کیسے آئے گا جب اس کی جیب میں پیسے ہی نہیں رہے، وہ بیچارہ بچیاں دی روٹی پوری کرے کہ کپڑے پورے کرے، بھئی 2 چیزوں میں چوائس آ جائے تو کیا پوری کرے گا، روٹی پوری کرے گا نا، تو وہ گاہک تو ہے بیچارہ روٹی پوری کرنے کے چکر میں، لہٰذا پیسے ہے کوئی نہیں، قرضہ ادا ہو نہیں سکتا، دن آ گئے نے، بندہ انہوں روزانہ کہندا ہائی صاحب تسی مینوں کیا سی عید تے دیاں گے، تے عید آ گئی ہے، میں تہاڈا اعتبار کیتا سی تے میرا اعتبار توڑنا، بندہ پریشان ہے، نظر بھی کچھ نہیں آ رہا، پیسے بھی
دینے نے زبان بھی کیتی ہوئی ہے نہیں تے بےزتی ہو جائے گی مارکیٹ ہیں جی. اسلام کہندا ہے اس بندے دی عزت بچاؤ اینو زکوٰۃ دے کے دا قرض اترواؤ. سبحان اللہ. اچھا جی کیا کریں جی؟ اس کو زکوٰۃ دے کے اسے اس قرض کی دلدل سے نکالو تاکہ یہ بندہ کہیں ذہنی مریض نہ بن جائے. کیا نہ بن جائے؟ ذہنی مریض نہ بن جائے. کہیں یہ خودکشی نہ کر بیٹھے, کہیں یہ اپنے بچوں کو نہ مار بیٹھے کہ یہ جو روزانہ مجھ سے روٹی کا تقاضا کرتے ہیں. اسلام نے ہمیں یہ سکھایا ہے. کتنے ہو گئے جی؟ ویسے تو ہو گئے ہیں نمبر 1 فقیر, نمبر 2 مسکین, نمبر 3 زکوٰۃ دے محکمے کام کرنے والا, نمبر 4 اسلام وچ نواں آن والا, نمبر 5 غلامی تو نکلان والا, نمبر 6 قرض ادا. ویسے ہو گئے 6, لیکن ان میں سے 3 ہو گئے کینسل, پیچھے بچ گئے جن کو دینی ہے. جو ہمارے پاس آج موجود ہیں وہ 3 ہیں. نمبر 1 فقیر موجود ہے, نمبر 2 مسکین موجود ہے, نمبر 3 قرض دار موجود ہے. ٹھیک ہے جی. جس نے قرض دینا ہے کسی کا, وفی سبیل اللہ. اے گل سمجھنا لیجئے, وہ چاہتا تے جا ڈاکٹر بن سکتا سی, وہ چاہتا تے انجینئر بن سکتا سی, وہ چاہتا تے جناب وکیل بن سکتا سی, وہ چاہتا تے چور ڈکیٹ کچھ بھی MP MNA بن سکتا سی, پر انہیں کہا نہیں کچھ نہیں کرنا, اسی حافظ قرآن بننا ہے, اسی عالم بنا گے, اسی اپنی قوم نو مسئلے دساں گے. ہن وہ مسئلیاں دے وچ اتنا رجھیا کہ کمائی نہیں کر سکتا. اسلام کہندا ہے اللہ دے رستے تے نکلے اینو زکوٰۃ دیو. اے کتے نکلیا ہے بھئی؟ اس نے یہی دیتا ہے نا کہ میں اللہ کا پیغام اپنی مخلوق تک کیا کروں گا, پہنچاؤں گا. تو یہ چاہتا تو معاشرے کے ساتھ یہ بھی چل سکتا تھا نا. جس طرح تم دکاندار ہو اسی طرح یہ بھی ہو سکتا تھا, تم ڈاکٹر ہو تو یہ بھی ہو سکتا تھا, تم وکیل ہو تو یہ بھی, تم انجینئر ہو تو یہ بھی ہو سکتا تھا. مگر اس نے ساری چیزوں کو لائن چھوڑ دی اور صرف ایک ہی لائن پکڑی. وہ کون سی ہے؟ اللہ پہ بھروسہ رکھا اس نے, اللہ کے راستے کے لیے نکل آیا. اسلام کہتا ہے اس کی قدم قدم پہ مدد کے لیے زکوٰۃ دو. کتنے ہو گئے؟ 7 ہو گئے جی. اور 3 نے دے چو مائنس ہو گئے, باقی کتنے بچے؟ اگلا اللہ اکبر 8واں وابن السبیل ہو گیا جی. نہیں کتنے ہوئے؟ وابن السبیل یہ 8واں ہے, مسافر. کیا؟ وابن السبیل مسافر. مسافر زکوٰۃ لے سکتا ہے چاہے آصف زرداری ہی کیوں نہ ہو. میں نے سمجھانے کے لیے بتایا, یہ نام لیا ہے. مسافر ہے, حالت سفر میں ہے, پاکستان میں اثاثے بے شمار ہیں, دبئی میں اثاثے بے شمار ہیں, سوئس بینک میں بڑے اکاؤنٹ پڑے ہوئے ہیں. لیکن اے بندہ اس وقت سعودی عرب بیٹھا ہے, اتنے دا جاننے والا کوئی نہیں ہے, اتنے انہوں پیسے دین والا اکاؤنٹ دے یا تو ملک چ نے یا دبئی چ نے یا پھر سوئس بینک چ نے, اتوں آ نہیں سکتے پیسے, یہ کول اگے جان دے پیسے. ویسے ایسا ہوندا نہیں ہے. کی کیتا جاوے؟ اسلام کے اندر اس بیچارے نو زکوٰۃ دیو تاکہ گھر پہنچ سکے. اینو کی کرو؟ زکوٰۃ دو تاکہ یہ گھر پہنچ سکے. جب گھر پہنچ جائے گا تو یہ خود زکوٰۃ پہلے بھی دیتا تھا, پتہ نہیں دیتا تھا کہ نہیں دیتا تھا, اب بھی دے گا. گمان اچھا ہونا چاہیے. ٹھیک ہو گیا جی. کتنے ہوئے؟ کہیں بیوہ کا ذکر آیا ہو, کوئی یتیم کا ذکر آیا ہو؟ نہیں. پھر اگے جدو سوانی کہے نا کہ ایت کی اسی فلاں بیوہ نو دینی ہے, دے کے ہاتھ جوڑ کے انہیں قرآن دی آیت ضرور سنایا جے. انہوں کہنا کہ ناراض تینوں ناراض نہیں کر سکتے, نہیں تے اسی کتنے جاواں گے. لیکن ایک قرآن دا بھی کوئی حکم ہے, تیرا حکم سر متھے تے, پر پہلے قرآن دا تینوں بھی مننا پینا تے مینوں بھی. کسی جگہ پہ بیوہ کا ذکر ہو جی؟ میں کھلا قرآن کی آیت آپ کے سامنے ہے, میں نے بتا دیا نمبر کون سا, 59 نمبر آیت سورہ توبہ پارہ نمبر 10. اس پر یہ آیت موجود ہے, جا کے کوئی اپنے مرضی کا ترجمہ اٹھا کے پڑھ لینا, اپنے مرضی کے عالم سے پوچھ لینا. کہیں بیوہ کا تذکرہ ہے, کہیں یتیم کا تذکرہ,
کیوں اپنی زکاتیں خراب کر رہے ہیں؟ میرا سوال ہے آپ سے. اچھا جی بیوہ اگر رشتہ دار ہوئے میں کہہ رہا بیوہ دا سر تو تذکرہ کوئی نہیں، تسی پھر رشتہ دار لے آندی. رشتہ دار ہوئے مطلب ایسا پابند نہیں ہے. اب مسئلہ یہ ہے، میں سمجھاتا ہوں آپ کو. ہر بیوہ کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. میں نے آپ کو کل پرسوں یہ بتایا تھا درس کے اندر کہ جس کو ہم نے زکوٰۃ دینی ہے نا، اس کے لیے ہمارے پاس ایک ضابطہ ہے. سارا سال دکان پہ، کاروبار پہ، گھر میں جو بھی سائل آیا، ہم نے نہیں پوچھا بابا تو اس اہل بھی ہے کہ نہیں ہے کہ ہم تجھے دیں. سائل ہمارے دروازے پہ خود آتا رہا. ہم دکان پہ آئے تو سائل آ گیا، ہم اشارے پہ کھڑے تو سائل آ گیا. ٹھیک ہو گیا جی. ہم گھر جا رہے تھے تو راستے میں پتہ نہیں کتنے سائل آ گئے، ہم سب کو دیتے رہے، کبھی نہیں پوچھا تو اہل نہیں ہے، تیرے کو یہ ہے، تیرے کو فلاں ہے، تیرے کو ڈھمکا ہے، میں نے نہیں دینی. نہیں دینی زیادہ سے زیادہ تو یہی کہہ دیتے ہیں جی اللہ بھلا کرے. ٹھیک، ہم دیتے رہے، سائل ہمارے دروازے پہ خود آتا رہا. مگر زکوٰۃ کا معاملہ اس سے الٹ ہے. اللہ فرماتا ہے اب سائل تیرے دروازے پر نہیں آئے گا، اب تو زکوٰۃ لے کے سائل تک پہنچ. سبحان اللہ. آنکھوں نظر آ. کیا مطلب؟ زکوٰۃ میں نے نکالی ہے. زکوٰۃ کس نے نکالی ہے؟ میں نے اپنے مال سے زکوٰۃ نکالی ہے. تو میں یہ نہیں کہوں گا جی جڑا آئے گا وہ لے جائے گا، باقی میں کسی نے نہیں دینی. یہ مسئلہ ہی نہیں ہے. میں یہی تو کہہ رہا ہوں یہاں خرابی ہے. مسئلہ کیا ہے؟ میں خود چل کے جاؤں جی اللہ نے آپ کا حق بھیجا ہے. میں سائل تک خود چل کے جاؤں کہ اللہ نے آپ کا حق بھیجا ہے، میرے پاس تھا، میں آپ کو پہنچانے آیا ہوں. بات سمجھ آئی؟ اب جب میں یہ کرنے کے لیے جاؤں گا نا، اس سے پہلے مجھے دو چیزیں پتہ کرنی ہیں. نمبر ایک، میں مالک نصاب تو نہیں ہوں. میں مالک یعنی جس کو میں دے رہا ہوں، میں نے یہ پتہ کرنا ہے کہ وہ بندہ مالک نصاب تو، اس کے پاس 1,04,000 روپیہ تو نہیں ہے، اس کے پاس اس مالیت کا سامان تجارت تو نہیں ہے، اس کے پاس اس مالیت کی چاندی تو نہیں پڑی، اس کے پاس اس مالیت کا سونا تو. یہ 4 سوال پتہ کرنا میرے اوپر فرض عین ہے، ایسے جیسے نماز پڑھنا فرض ہے. گل سمجھ آئیے؟ ہوں سنو مسئلہ. وہ بیوہ چاہے میری رشتہ دار ہے یا وہ چاہے غیر رشتہ دار ہے، اس بیوہ نو زکوٰۃ دین تو پہلے اے 4 گلاں میرے اتنے پتہ کرنا فرض عین ہے. اگر وہ کول اینی حیثیت نہیں ہے تو میں بے شک انہوں دے سکتا. اگر اس کا خامند اس کے پاس اتنا سونا چھوڑ گیا ہوا ہے کہ وہ خود مالک نصاب ہے، یا اس کے خامند کی دکانیں تھیں جس میں وہ کاروبار کر رہا تھا، خامند مر گیا، پیچھے مالک کون ہے؟ بات سمجھی؟ اب میں خالی بیوہ سمجھ کے اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا بھائی. میں یہ پوری اپنی تسلی تشفی کروں گا اپنے ذرائع سے، جیسے ہو سکتی ہے کہ اس کے پاس اتنے پیسے تو نہیں ہیں، اتنا سونا تو نہیں ہے، اتنی چاندی تو، اتنے مال تجارت تو نہیں پڑا ہوا. اگر نہیں ہے تو 7 بسم اللہ دیں ہیں جی. ایک مسئلہ ہو رہے وہ یہ وے کہ اسلام نے ذکر کیوں نہیں کیتا؟ ہو سکتی تھی نا. اسلام کو نہیں پتا تھا بیوہ ہوگی، اس کا خامن فوت ہو گیا. بات سمجھ آ رہی ہے میرے کہ نہیں آ رہی؟ بھائی اللہ کو پتا تھا نا اس کا خامن میں نے مار دیا ہے. رسول اللہ کو پتا تھا نا کہ میرے ساتھ جو صحابہ جاتے ہیں 17 جنگ بدر میں شہید ہو گئے. کتنے صحابہ شہید ہوئے؟ 17 صحابہ شہید ہوئے. کہ ان کی بیوائیں ہیں، ان کے بچے ہیں پیچھے، ان کا کیا بنے گا؟ اور جنگوں میں بہت سارے صحابہ، 259 صحابہ ہیں جو جنگوں میں شہید ہوئے. اور رسول اللہ کے زمانے کی بات کر رہا ہوں میں. کتنے ہیں ٹوٹل؟ ان کی جو ریشو ہے وہ کتنی ہے؟ 259. اور ایک ہی جنگ ایسی ہے جس میں 2300 صحابہ شہید ہوئے، وہ رسول اللہ کے زمانے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں. ان کو نہیں پتا تھا کہ ان کی بیویاں کیا ہو رہی ہیں. مسئلہ ایک اور تھا. ادھر خامند شہید ہوا، ادھر اس کی عدت گزری. عدت ان صحابہ نے پیغام نکاح بھیجا جن کے ساتھ وہ شہید ہوا تھا. بات سمجھ آئیے؟ اسلام نے بیوہ کو دیا ہے نکاح کا حق. سبحان اللہ. کہہ سکتے ہو تسی منو پتہ ہے تواڈیاں بیویاں تانوں دوسرا نکاح نہیں کرن دین گیاں. میں بھی تواڈا وچ شامل ہاں، میری بھی شاید نہ کرن دے.
جی اصل مسئلہ یہ ہے کہ اسلام نے بیوہ کو کیا دیا؟ نکاح کا حق دیا ہے اسے، اور ہماری ذمہ داری لگائی ہے کہ کوئی بیوہ تمہارے پاس رہتی ہے تو اسے پیغام نکاح بھیجو، اسے اپنے عقد میں لے لو تاکہ وہ محتاج ہی نہ رہے۔ ایک مرے ہے نا، سارے تو نہیں نہ مر گئے بھائی، ایک مرا ہے نا کہ پورا معاشرہ ہی مر گیا، نکاح کیوں نہیں کر لیتے؟ جی مجھے ایک مسئلہ یاد آیا، آپ کو سناؤں؟ مسئلہ یہ ہے کہ امام محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پڑھتے تھے، تو امام ابو یوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے تھے، امام محمد ذرا چھوٹے تھے۔ امام محمد کا بچپن میں باپ فوت ہو گیا، ابھی چھوٹے تھے، پڑھنے ابھی نہیں آئے تھے، ماں نے پڑھنے کے لیے بھیجا تھا۔ ان کی والدہ محترمہ کے بارے میں آتا ہے بہت خوبصورت تھیں، اور جب والد فوت ہوئے تو جوان بھی تھیں، ایک ہی بچہ تھا امام محمد۔ آپس میں بچے نا مدرسے میں جب پڑھ رہے تھے تو کسی نے ایسے شرارت کے طور پر کہا کہ محمد کو کہتے ہیں اپنی ماں دا نکاح میرے نال کرا دے۔ وہ مسئلہ پڑھے ہونا نا کہ بیوہ نکاح کر سکتی ہے، جی یہ مسئلہ پڑھا انہوں نے جب، تو شرارتاً انہوں نے چھیڑنے کے لیے کہا کہ محمد کو کہتا ہوں۔ امام یوسف نے کہا امام محمد کو شرارت کے طور پر کہ اپنی ماں کا نکاح میرے ساتھ کرا دو۔ آج کوئی کسی بیٹے نو کہے ماں دا نکاح میرے نال کرا، ماں بیوہ بھی ہوئے، اگلا دھون تو پڑے گا کہ نہیں پڑے گا؟ تیری جرت کی میں میری ماں بارے ہیں سوچن دی، بھائی اس نے کون سا کوئی غلط سوچا ہے؟ زنا کا تھوڑی سوچا تو نکاح کا ہے۔ وہ نکاح کر بھی لے گا تو ماں تو پھر بھی تیری رہنی ہے نا۔ یہ سوچ بدلیں اپنی۔ اسلام کا مزاج یہ نہیں ہے کہ بیوہ کو زکاتوں پر پالو، یہی وجہ ہے کہ معاشرے میں برائی دن بدن پروان چڑھ رہی ہے۔ ہم نے بیوہ کو تنہا کر دیا، اسے زکوٰۃ، صدقے اور قربانی کے چمڑے تک رکھا ہوا ہے۔ ایسا نہ کریں خدا کے لیے، اسلام کا مزاج یہ نہیں ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے جو بیوہ ہو گئی ہے، عدت گزر جائے تو مسلمانوں میں سے کوئی اسے پیغام نکاح بھیجے تاکہ اس کے نکاح میں آ کر پھر سے وہ محتاجی سے کیا ہو جائے؟ آزاد ہو جائے۔ یہ نہیں کرنا، زکوٰۃ کڈی چک کے جا کے بیوہ نوں دے آئے، پوچھنا بھی نہیں ہے کہ تیرے کول کچھ ہے کہ نہیں ہے، جی وہ بھی سال بعد زکوٰۃ دینی ہے۔ اس سال دے وچ جیڑی مہنگائی ہوئی ہے، اتنے حالات تھلے گئے اتنے گئے، اپ اینڈ ڈاؤن آئے، بیمار ہوئی، وہ کون کرے گا؟ وہ دے واسطے یا تے انہوں تواڈے بوئے تے آنا پے گا یا اپنا جسم فروش کرنا پڑے گا۔ وہ گل سمجھ آئی تانوں؟ تو اسلام کا یہ مزاج نہیں ہے بیوہ کو زکوٰۃ دی جائے، اسلام کا مزاج یہ اسے حق ٹھیک ہو گیا جی۔ امام محمد نو کسی نے انہوں نے کیا جناب اپنی ماں دا نکاح میرے نال، انہوں دا خیال یہ سی کہ انہوں غصہ آ جائے گا، میرے نال لڑے گا، آپ بڑے دھیمے مزاج دے سن۔ جدوں انہوں نے کہا جی اپنی ماں دا نکاح میرے نال کرا دیو، آپ نے فرمایا کہ اپنے ابھی مسئلہ پڑھا ہے کہ جو سیبہ ہوتی ہے نا، کیا سیبہ، وہ جب تک بول کے نہ کہے میرا نکاح کرا دو تب تک اس کا ولی نکاح نہیں کرا سکتا۔ لڑکی کی دو کیٹیگری ہیں، ایک کو باکرہ کہتے ہیں، دوسری کو سیبہ کہتے ہیں۔ باکرہ وہ عورت ہوتی ہے جس کی پہلی بار شادی ہو رہی ہو، اس کے لیے اس کی اجازت لینا ولی بھی کہہ دے گا تو نکاح ہو جائے گا، لیکن جس کی شادی ایک دفعہ ہو گئی، اسے چاہے طلاق ہو گئی یا پھر خامند فوت ہو گیا، ایسی عورت کے لیے لازم ہے کہ منہ سے کہے ہاں جی کر دو نکاح۔ ایسی عورت کے لیے کیا لازم ہے؟ منہ سے خود بولے کہ ہاں جی میرا نکاح، یعنی ولی اس سے اجازت لے گا کہ میں آپ کا نکاح فلاں بندے کے ساتھ کرنے لگا ہوں۔ باکرہ سے جب یہ اجازت لی جائے گی، وہ ہنس پڑے، وہ رو دے، وہ چپ ہو جائے، وہ اٹھ کے چلی جائے، اس بات کو اجازت سمجھا جاتا شرعاً۔ اس کا منہ سے بولنا ضروری۔ سیبہ کے لیے کیا ضروری ہے کہ وہ منہ سے بولے ہاں جی میرا نکاح کر سکتے ہیں آپ، اجازت ہے آپ کو۔ جس کا نکاح دوسری بار ہونا ہے، تیسری بار ہونا ہے، یا پھر چوتھی بار ہونا ہے، پانچویں بار ہونا ہے، جتنی بار ہونا ہے، سیبہ کا کیا ہونا ہے؟ مسئلہ ہے یہ شرعی مسئلہ ہے
کہ بیوہ سے منہ سے نکلے گا کہ ہاں جی میرا نکاح تسی کر سکتے ہو, میں تمہیں اجازت دینی ہاں. تو آپ نے فرمایا میں مسئلہ پڑھیا کہ سیبہ ہے جب تک وہ خود ولی کو نہ کہے کہ ہاں جی میرا نکاح کر دیو, ادوں تکر میں کچھ نہیں کر سکتا. جمعرات آندی پئی یہ چھٹی ہوئے گی, میں گھر جاواں گا, اماں کول پوچھاں گا, اگر انہیں اجازت دیتی تو ضرور کرا دیاں گا. گل سمجھ آئیے. یہ ساڈے کول بھی ساڈی ماں اگر بیوہ ہے تو وہ نکاح دا پیغام لے کے آئے تو بھائی زنا کا تھوڑی لے کے آیا ہے, کس کا پیغام لے کے آیا؟ تو کیوں نہیں کرا رہے ماں کا نکاح؟ کس نے کہا ہے منع ہے؟ اللہ اکبر. میں اگلی گل دساں تانوں, بہت ساری باتیں ہیں جو کرنے والی ہیں آپ سے, مگر وقت نہیں ملتا, اور وقت ملتا ہے تو آپ سننے کے موڈ میں نہیں ہوتے. تو یہ بات ذہن میں رکھیں, اسلام نے بیوہ کو کیا دیا ہے؟ حق کے نکاح دیا. اور پھر اور بات, جن کی بیویاں فوت ہو گئی ہیں نا, میں نے دیکھا ہے حال ہی میں 2-4 بندوں کو رشتے ڈھونڈتے ہوئے, اور ایک تو میرے پاس بھی آیا کہ جناب میری بیوی فوت ہو گئی, مجھے رشتہ کرا دے. میں نے کہا کیسی عورت ہو؟ کہندا یہو جی جدے بچے نہ ہون. جدے میں کہ کیوں؟ کہندا کیونکہ وہ میرے کول ہے نے, بچے میرے کول, بڈھی نہیں ہے بس بڈھی لاب دیو ایسی جدے بچے. میں کہ خدا دا بندیا تو حدیث رسول بھی پڑھنا بھول گیا, تینوں رسول اللہ دا فرمان نہیں پتا؟ رسول اللہ نے فرمایا آنا و کافل الیتیم ہاکذا یوم القیامت, فرمایا میں اور یتیم کو پالنے والا قیامت والے دن ایسے ہوں گے جیسے یہ 2 انگلیاں کٹھے ہیں. کیا مطلب تھا اس کا؟ کہ عورت بیوہ ہوئی, بیوہ کے بچے بھی تھے, بچوں کو عورت کو تو لے لیا اس نے نکاح میں, اس کی تو محتاجی ہو گئی, باقی رہ گئے تھے بچے, بچوں کو بھی یتیم سمجھ کے اس نے پال دیا. تو رسول اللہ نے فرمایا قیامت والے دن میرے کٹھے ایویں ہوئے گا جویں میری انگل دے نال چل رہے ہیں. ایتھے مسئلہ ہی کوئی نہیں. میں شادی کرنا چاہتا جی, میں دوسری شادی کرنی ہے, بچے نہ ہون. کیوں نہ ہون جی؟ یہ رسول اللہ کا فرمان ہے ہمارے سامنے. ہم چاہتے ہی نہیں ہیں کہ ہم جنت میں جائیں, ہم چاہتے ہی نہیں ہیں کہ ہم کوئی نیک کام کر جائیں. ہمارا مزاج ہی نہیں ہے, ہمارا مزاج ہی قوم کا بگڑ چکا ہے. بہرحال تو بھائی زکوٰۃ جس کو مرضی دیں, بیوہ ہو یا نہ ہو. میں نے پچھلے جمعے بھی اسی بات پہ تقریر ختم کی تھی, آج بھی اسی بات پہ کر رہا ہوں کہ جس بندے کو آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں اس سے پہلے یہ یقین کر لیں کہ یہ بندہ صاحب نصاب نہیں ہے. یعنی گل سمجھ آ گئی؟ اگر آپ نے زکوٰۃ دے دی یہ سوچ کر کے نہیں ہوگا یار دے کول چاند, سوچ کر نہیں, میں کہہ رہا ہوں تفتیش کرنی ہے. کیا کرنی ہے؟ سوچنا نہیں ہے, کیا کرنی ہے؟ تفتیش کرنی ہے. تفتیش پر میں اگر ثابت ہو جاؤں کہ نہیں ہے اس کے پاس نصاب, تو میں نے اس کو زکوٰۃ دے دی, مالک بنا دیا. لو جی اس چیز دے تسی مالک ہو, اینو کھاؤ, ایدیاں دعوتاں کرو, ایدے نال نشے کرو, ہوٹلاں چ جاؤ, مری جاؤ, جتے مرضی جاؤ. اللہ نے تہاڈا حق رکھیا سی, میں تہاڈے تک پہنچا دیتا. اگے تہاڈی ذمہ داری, کیونکہ مالک ہن تسی ہو, میں نہیں رہا. مالک ہن تسی ہو, میں نہیں رہا. ٹھیک ہو گیا؟ زکوٰۃ میں نے دے دی. بعد میں مجھے پتہ چلا یہ میری تفتیش غلط تھی, اس کے پاس تو اتنی مالیت کا سونا چاندی ہے, تو میری زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی. سمجھ آ گیا کیا؟ میں نے دے دی پتہ کروا کے کہ یہ بندہ صاحب نصاب نہیں ہے. بعد میں مجھے پتہ چلا کہ یہ بندہ صاحب نصاب تھا, میرے سامنے اس کے حالات صحیح طرح سے رکھے نہیں گئے تھے, لہٰذا میری زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی. کیا مطلب؟ فرض جو میرے اوپر تھا اللہ کی طرف سے وہ فرض ابھی ادا نہیں ہوا, کیونکہ مجھے پتہ چل گیا یہ بندہ صاحب نصاب ہے, اور مجھے شریعت نے کہا تھا زکوٰۃ اس کو دینی ہے جو صاحب نصاب نہ ہو, لہٰذا میری زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی. تو اس کے لیے کیا کروں گا؟ میں اسے پیغام بھیجوں گا, بھائی صاحب مجھے پتہ چلا ہے آپ صاحب نصاب ہیں, لہٰذا زکوٰۃ کے حقدار آپ مہربانی فرمائیں میرے پیسے واپس کر دیں. صرف پیغام بھیجنا ہے. دے دے تو وہی آگے کسی مستحق تک پہنچائیں, نہ دے تو اپنے پلے سے آپ اپنا فرض کیا کریں گے؟ اتاریں گے. اس سے لڑائی جھگڑا نہیں کر سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ تواڈے کول منگن نہیں سی آیا, وہ آپ سے مانگنے نہیں آیا تھا, آپ خود اس کے پاس لے کر گئے تھے, اس نے لے لی.
ٹھیک ہو گیا. بعد میں آپ کو کنفرم ہو گیا کہ یہ بندہ صاحب نصاب ہے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی, آپ کو دوبارہ ادا کرنی. اللہ تعالیٰ سان و عمل دی توفیق عطا فرماوے. اللہ اکبر.